آج کی کہانی کا عنوان ہے زویا کا قاتل۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا۔ کہانی کو اینڈ تک سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور کی ایک سرد اور خاموش شام تھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پرانی حویلی کے جیسے گلیوں میں اتر رہا تھا۔ انارکلی بازار کے پاس ایک پرانی عمارت کے سامنے رک کر زویا نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے کسی سے بچ کر نکل رہی ہو۔ زویا ملک، ایک ٹیلنٹڈ گرافک ڈیزائنر، اپنی ماں اور بیسٹ فرینڈ صبا کے ساتھ لاہور کے اچھرے کے ایریا میں رہتی تھی۔ زویا صرف خوبصورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سوچنے والی، خود مختار لڑکی تھی۔ لیکن کچھ ہفتوں سے اس کی زندگی میں کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ ہر وقت اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کسی نے اس کے گھر کے سامنے ایک بلیک روز چھوڑا، جس میں چھوٹی سی چٹھی تھی: جو سچ جان لیتا ہے اس کی زندگی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زویا نے پہلے یہ مذاق سمجھا، لیکن پھر اس کے فون میں انونیمس میسیجز آنے لگے۔ کسی نے اس کے ڈیزائن پروجیکٹس کا ڈیٹا چرا لیا۔ کسی نے ہاسٹل کے پرانے دوست حسن کا ذکر کیا، وہ جو کچھ سال پہلے ہاسٹل کی چھت سے گرا تھا، یہ پھر دھکا دیا گیا تھا۔ زویا کی منگنی ایک سمارٹ لیکن کنٹرول فریک عثمان سے ہوئی تھی۔ عثمان ایک سکسیسفل بزنس اینالسٹ تھا، لیکن وہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ زویا نے ایک دن صبا سے کہا، عثمان کبھی حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ وہ تو دونوں دوست تھے، لیکن جب بھی میں پوچھتی ہوں وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ صبا، جو کرائم جرنلسٹ تھی، نے زویا کو سیریسلی لینا شروع کیا۔ اس نے حسن کی فائل نکالی اور دیکھا۔ حسن کی موت کو سوسائڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن اس کی ماں نے کبھی یقین نہیں کیا۔ اس وقت کیس بند ہو گیا تھا، مگر اب اسی سلسلے میں زویا کو دھمکیاں مل رہی تھی۔ ایک رات زویا گھر نہیں آئی۔ اس کی ماں نے پولیس کو کال کی۔ اگلے دن اس کی لاش گھر کے ٹیرس پر پائی گئی، آنکھیں کھلی ہوئی، چہرہ زرد، اور ہاتھ میں وہی بلیک روز تھا۔ روم اندر سے لاک تھا، لیکن ٹیرس کا گرل کچھ دن پہلے ہی توڑ دیا گیا تھا، کسی الیکٹریکل کے نام پر۔ انسپیکٹر طارق ملک، زویا کا بھائی، نے کیس اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن اسے آفیشیل طور پر کیس سے ہٹا دیا گیا۔ اس بار وہ ایک بھائی بن کر سچ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ زویا کے لیپ ٹاپ میں حسن کی موت کا اسکرین شاٹس، وٹنس سٹیٹمنٹ اور ایک سیکرٹ فولڈر ملا، جس میں ایک انکرپٹڈ ویڈیو تھی، جس میں حسن کسی سے لڑ رہا تھا اور ایک سایہ اسے دھکا دیتے دکھ رہا تھا۔ زویا اس ویڈیو کو ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شاید اسی وجہ سے وہ مر گئی۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ عثمان اور رضوان، عثمان کا کلوز فرینڈ، دونوں حسن کے ساتھ تھے یونیورسٹی میں۔ حسن نے یونیورسٹی کی ایک فراڈ اسکالرشپ اسکیم ایکسپوز کی تھی، جس میں دونوں ملوث تھے۔ اس کے بعد ہی وہ ہاسٹل کی چھت سے گرا۔ صبا نے زویا کا فون سے ایک اور انکرپٹڈ ایپ ایکسس کی، جس میں زویا نے وائس ڈائری ریکارڈ کی تھی۔ آج میں عثمان کو حسن کا ذکر کر کے ٹیسٹ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، شاید میں کچھ زیادہ قریب پہنچ گئی ہوں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو صبا، میری ماں کا خیال رکھنا۔ مجھے کسی لائبریری کی پرانی بیسمنٹ میں کچھ فائلز ملی ہیں۔ حسن کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، اگر میں گیا تو زویا سب کچھ سمجھ جائے گی۔ صبا نے وہ لائبریری سرچ کی، گورنمنٹ کالج کی پرانی لائبریری۔ وہاں بیسمنٹ میں ایک پرانا رجسٹر ملا۔ حسن نے اپنے آخری دنوں میں عثمان اور رضوان کے فراڈ اور تھریٹس
کا ذکر کیا تھا، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی رجسٹر کے آخری پیج پر لکھا تھا، صبا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو زویا بھی سچ کے اتنے قریب آ چکی ہے جتنا میں تھا، اسے بچاؤ ورنہ وہ بھی میری طرح ہوا میں مل جائے گی۔ زویا کے مرڈر کے وقت سی سی ٹی وی بند تھا، مگر ایک انونیمس میل طارق کو ملا۔ اس میں ایک ڈرون فوٹیج تھی جس میں ایک ماسک شخص ٹیرس سے نکلتا دکھ رہا تھا۔ ڈرون کا سگنل ٹریس کرنے پر پتہ چلا وہ فوٹیج حسن کے چھوٹے بھائی بلال نے سیکریٹلی ریکارڈ کی تھی۔ وہ حسن کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا۔ زویا کو وہ اپنے بہن کی طرح مانتا تھا۔ بلال نے بتایا، عثمان نے حسن کو دھمکایا تھا۔ جب حسن نے اسکالرشپ فراڈ کا سچ بتایا تو عثمان اور رضوان نے اسے ہاسٹل کی چھت پر بلایا۔ باقی تم سمجھ جاؤ، زویا نے یہ سب جان لیا تھا۔ عثمان کے آفس سے وہ ڈپلیکیٹ کی ملی جو زویا کے گھر کے ٹیرس کی گرل کا ڈپلیکیٹ تھا۔ رضوان کو پک اپ کے وقت چھوٹا سا بلیک ڈائری ملا جس میں زویا کا نام اور ڈیٹس لکھی تھی۔ ہر وقت اس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ فائنل بلو تب آیا جب زویا کے ایئرنگ پر کسی اور کے ڈی این اے کا ٹریس ملا، رضوان کا۔ عثمان نے رضوان کو یوز کیا تھا۔ عثمان نے زویا کو مارنے کا پلان بنایا، رضوان کو دھمکی اور پیسے دیے۔ رضوان نے کنفیس کیا، میں ٹیرس پہ گیا تھا صرف اسے ڈرانے۔ عثمان نے کہا تھا اگر زویا سب کچھ پولیس کو دے دے گی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، لیکن جب زویا نے مجھے پہچان لیا میں گھبرا گیا اور اسے دھکا دے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ مرے، پر سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ عثمان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر چارج کیا گیا۔ رضوان کو مین سلاٹر میں سزا ملی۔ بلال نے حسن اور زویا کے نام پر ایک اویئرنیس فنڈ لانچ کیا، ZNH ٹروتھ انیشیٹو۔ طارق نے زویا کی ڈائری کا آخری پیج پریس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا، مجھے پتا ہے وہ مجھے مار دیں گے مگر میں ڈروں گی نہیں۔ مجھے پتا ہے میں نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اگر میں چلی گئی تو میری آواز صبا، میری ماں اور میرے بھائی بن کر اٹھیں گے۔ کسی اور کو خاموش نہیں رہنے دوں گی۔ زویا کا کمرہ اب بند ہے، ایک چھوٹی سی گیلری بن چکا ہے جہاں لوگ آتے ہیں، ان فائلز کو دیکھتے ہیں جو اس نے اکٹھی کی تھی۔ وہ آواز جو چیخ بن کر لاہور کی ہوا میں گھوم رہی ہے، یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ ایک تحریک تھی، ایک کہانی جس میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز تھا۔ زویا ایک نام نہیں، ایک مثال بن گئی۔